السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان جو ہے کہ وہ پیش ہوئے ہیں اور یہ پیشی ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے۔ اے پی ایس پشاور سکول جو تھا اس کے جو سانحہ پیش آیا تھا، اس کی تحقیقاتی کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے تناظر میں عمل درآمد کتنا ہوا، اس معاملے کی جو ہے سماعت چل رہی تھی، جس میں سپریم کورٹ کے اس بینچ نے وزیر اعظم کو طلب کیا اور کہا کہ ان سے براہ راست بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کمیشن کی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے حکومت کی کیا رائے یا حکمت عملی ہے اور اس پر کیسے عمل ہوگا اور کب تک عمل ہوگا۔ اس پر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے، جہاں سوال و جواب بھی ہوئے۔ عمران خان صاحب نے ان سوال و جواب کے دوران کچھ جو ملبہ ہے وہ ماضی کی حکومتوں پر ڈالا۔ اے پی ایس کا واقعہ آیا تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کو بھی بلایا جائے تو پوچھا جائے کہ کیا معاملات تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو جب مختلف استفسارات کیے جا رہے تھے، سوالات کیے جا رہے تھے پرائم منسٹر سے، تو انہوں نے ججوں کو بھی جج صاحب مخاطب کر کے روکا اور پھر اپنی بات کو کنٹینیو کیا اور انہوں نے ججوں کو بھی نہیں بولنے دیا۔ اس سارے معاملے کے اندر 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو جو اے پی ایس سانحہ تھا اس کی جو تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ ہوئی تھی، یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لیا تھا اور پھر اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور پھر اس کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو سامنے رکھ کر جو بچوں کے والدین ہیں جو اس سانحے کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو غفلت کی گئی ہے سرکاری اداروں یا محکموں کی جانب سے، تو ان کے ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر اور مقدمات درج کیے جائیں۔ دوسری طرف جو ہے کہ حکومت نے اس سارے سانحے میں اس وقت بھی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، عسکری لیڈرشپ نے اکٹھے ہو کر جو ہے کہ وہ نیشنل نیریٹو بنایا تھا، جو بعد میں نیشنل ایکشن پلان اور پھر قومی بیانیہ جو ہے پیغام پاکستان کی صورت میں سامنے آیا، اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ پورے ملک میں آپریشنز بھی ہوئے، قبائلی علاقوں میں بھی آپریشن ہوئے، دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کیے گئے، سلیپر سیلز جو ہیں ملک میں ختم کیے گئے۔ اور اس ساری کارروائی کے دوران جو ہے کہ وہ ایک طرف جہاں یہ کارروائی کی جا رہی تھی، اس میں جو اے پی ایس کے ملزمان تھے ان کی تمام ٹریسز نکالے گئے، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور ان میں سے تقریباً 5 لوگوں کو پھانسیاں بھی دی جا چکی ہیں، جن کی ملٹری کورٹ سے اور اس کے بعد پھر ہائر کورٹ سے بھی ان فیصلوں کی توثیق ہوئی تھی، تو ان کو پھانسیاں دے دی گئی تھیں۔ کچھ لوگوں کی اپیلیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ 12 افراد غالباً اس سارے معاملے کے اندر گرفتار کیے گئے تھے۔ پھر اے پی ایس واقعے کے بعد مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھی تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کا جو پیکیج، ریلیف پیکیج تھا، ان فیملیز کو وہ دیا گیا جن کے بچے اس واقعے کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں جتنے بھی بچے شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین 3 افراد کو عمرہ بھی کروایا گیا، اور پھر اس طرح ڈی ایچ اے میں ان کو پلاٹ بھی دیے گئے۔ تو جو میٹیریل کمپنسیشن ہو سکتی ہے، جو اس دنیا کے اندر کمپنسیشن ہو سکتی ہے حکومت کی طرف سے، وہ ان کو فراہم کی گئی۔ جو مجرمان تھے ان کو بھی اس نیٹ ورک کو ختم کیا گیا۔ ملک میں بہت سی بھی سچویشن اس طرح کی نہیں ہے جو اس وقت دہشت گردی کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود ایک خاص گروہ کی جانب سے یہ مسلسل مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جناب اس وقت کے آرمی چیف یا انٹیلیجنس چیف جو ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ اس کا تحفظ کیوں نہیں کیا جا سکا۔ یہ میرا خیال ہے لاجیکلی یہ بات ٹھیک نہیں لگتی۔ دنیا بھر کے اندر اگر تو 9/11 ہوا یا دنیا میں اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کیا اس وقت کے انٹیلیجنس چیف صاحبان کو یا سروسز کے چیفز کو ہینگ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اس قسم کے واقعات جو ہے ان میں ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ان حالات میں دیکھیں کہ ان حالات میں اس وقت ہر شہر میں جو ہے کہ دھماکے ہو رہے تھے۔ بہت سے معاملات کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ ان گروپوں کی پشت پناہی کر رہی تھیں یا ان کے لیے اخلاقی اور سیاسی حمایت فراہم کر رہی تھی جو دہشت گردی کے اندر ملوث تھے۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم کسی اور کی جنگ اپنے گھر میں لے آئے ہیں اور یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ سیاسی قائدین کی طرف سے کہا جا رہا تھا۔ اور یہ اس سارے تناظر کے اندر پھر قومی بیانیہ کا بننا، ایک پیج بیانہ تمام سیاسی اور عسکری قیادت کا، اس تمام حالات کے تناظر میں یہ رپورٹ بنی تھی۔ اور پھر ابھی اگر اس ساری سچویشن کو دیکھا جائے، میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے اچھے گیسچر کا مظاہرہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں فوری طور کے اوپر پیش ہوئے اور انہوں نے سوالات کے جواب بھی دیے۔ ان کا یہ کہنا تھا جب جج صاحبان نے ان سے یہ کہا کہ بچوں کے والدین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ذمہ داران کے خلاف مقدمات کیا جائے یا اس دور کے جو
ذمہ داران تھے، حکومتی عہدیداران تھے، ان کا اشارہ جو ہے کہ وہ فوجی قیادت کی طرف تھا کہ ان کے خلاف کیا جائے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے اس رپورٹ کی روشنی میں جو ان کو بتایا گیا تھا، ان کی حکومت اس وقت نہیں تھی، انہیں حکومت 2018-19 میں ملی ہے، لیکن ایون دین کمپنسیشن دی گئی تمام. وہ خود بھی اس وقت بھی اور بعد میں بھی ملاقات کرنے کے لیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو اس میں رپورٹ کے اندر ریکمنڈیشنز تھی جو ان کو لیگل ڈپارٹمنٹ نے، لا ڈپارٹمنٹ نے، اٹارنی جنرل نے بریف کیا تھا، ان کے اوپر بھی جو ہے کہ عمل کیا جا چکا ہے. اور اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے والدین یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی خاص فرد یا مخصوص افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، تو انہوں نے یہ بھی کورٹ کے اوپر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ فیصلہ کریں، آپ حکم دیں. اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، اور ہم جو ہے کہ آپ حکم دیں اس پر عمل کریں گے اور قانون کی حکمرانی پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کوئی واضح ابھی اس کے اوپر آرڈر نہیں دیا، اور اس آرڈر سے قبل جو ہے کہ انہوں نے 4 ہفتوں کے لیے اس میں مزید جو اس کی سماعت تھی وہ ملتوی کر دی. اب ملتوی اس کی سماعت 4 ہفتوں کے بعد ہوگی، اور اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کمیشن کی فائنڈنگز یا ریکمنڈیشنز تھی، اور جو حکومت نے یہ کہا ہے جی کہ انہوں نے اقدامات کر لیے ہیں، کیا یہ کافی ہیں، یہ مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں جو سارے اہم بات ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ آؤٹ جو پرائم منسٹر نے یہ بھی کیا عدالت کو کہ اگر یہ بھی پھر دیکھا جائے، جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے بچوں کے والدین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے پی ایس کے جو ذمہ داران ہیں یا سیکیورٹی کی غفلت کی اگر ہوئی ہے تو ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا مقدمات درج کیے جائیں، تو پرائم منسٹر نے پھر عدلیہ سے یہ بھی جو اس وقت 9/11 کے بعد کی سچویشن تھی اور افغان وار تھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پھر یہ بھی کہا کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ کیا ہماری جنگ تھی اور ہماری جنگ نہیں تھی. تو 80,000 جو افراد ہمارے پاکستان کے اندر شہید ہوئے، اور جو کچھ 480 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے، پھر اس کی بھی ذمہ داری کا تعین کیا جائے. اگر صرف ایک واقعے کے ساتھ ساتھ پھر ان تمام واقعات کا بھی تعین کیا جائے، اور پھر سب کے خلاف کیا جائے، اور اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو اس کو بھی واپس لایا جائے اور اس سے بھی جواب طلبی کی جائے، جس اشارہ ان کا نواز شریف صاحب کی طرف تھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی یہ اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ اچھا جی یہ ایک واقعہ ہوا یا 2 واقعے ہوئے، اس کے ذمہ دار کون تھا یا کون نہیں تھا. بین الاقوامی جو حالات ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ملکوں کی سیاست کے اوپر، ملکوں کی سیکیورٹی پالیسیز کے اوپر، ملکوں کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں پالیسیز کی، خارجہ اور داخلہ پالیسی، اور ایون اکنامک پالیسیز، ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. وہ اس وقت حالات ایسے تھے، جو بھی فیصلہ ٹھیک ہوا غلط ہوا، پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی گئی، پھر ایک وسیع آپریشن بھی ہوا، اور پاکستان ابھی اس ساری سچویشن سے نکل کے ایک دوسری ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ ہمیں اپنی منزل کا بھی پتہ ہے، ہمیں اس کی راستے کا تعین بھی کیا جا چکا ہے پیغام پاکستان کی صورت میں، نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں. تو میرا خیال ہے اس سفر کو روکنے کی بجائے، اس کے اندر انٹرپشن پیدا کرنے کی بجائے اس سفر کو آگے بڑھایا جائے، اور ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. جو اس کے اندر کالعدم تنظیمی تھی، جو مجرم تھے، جو دہشت گرد تھے، وہ پکڑے بھی گئے، ان کو سزائیں بھی ہو گئی، کمپنسیشن بھی جو ہے کہ سب سے زیادہ ای پی ایس کے واقعے کی کمپنسیشن جو ہے کہ ان کے لواحقین کو دی گئی تھی، اور دینا بھی چاہیے ریاست کو، حکومت کو. یہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری تھی، اور ان شہداء کے لواحقین کا یہ حق تھا جو انہوں نے ریاست نے وہ حق ادا کیا. تو اس لیے اس پہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، لیکن آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھیں گے تو ہم اور بہت سے چیلنجز اس وقت ہم جو ریجنل سیکیورٹی کے تناظر میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن ہمیں ہمیشہ ری ٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی سیاسی معاملات میں، کبھی سیکیورٹی معاملات میں، کبھی اور معاملات میں الجھائے گا، تاکہ ہم اصل جو ڈائریکشن ہے، ہماری جو منزل ہے، اس سے ٹی ٹریک ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری حکومت کو، ہمارے ریاستی اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے عوام کو، اور ایون ان شہداء کے لواحقین کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو آگے ہمیں تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی طرف کس طرف لے کے جانا ہے، اور اس میں ہم نے اپنا کیا کیا کردار ادا کرنا ہے. ہمیں ڈی ٹریک نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ایک مثبت اور سیدھے ٹریک پہ چلتے ہوئے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس میں ہمیں ساروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا دستہ بازو بننا چاہیے. دشمن ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا، ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی طاقت بننی چاہیے، اور قانون کی عملداری جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اس سے کوئی بالا نہیں ہونا چاہیے. جہاں جس کی کوئی انڈیویجول غفلت تھی اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کو جو ہے کہ جواب دہی ہونی چاہیے. ہم انڈیویجول غفلت کو ہم انسٹیٹیوشنل یا
ہم ریاست کی جو غفلت قرار دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے ان رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری سمت ٹھیک ہو گئی تو پھر ہمارے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے جو ہمیں ہماری فکروں کو، ہماری سوچ کو متنفر یا منتشر کرتا ہے، شاید اس سے دشمن کو بھی ناکامی ہوگی.